اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ پاک ہے وہ جو ایک رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے خاص بندے کو مسجد الحرام سے اس مسجد اقصی تک لے گیا جس کے گرد و پیش میں ہم نے برکتیں رکھیں تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ بناؤ۔ اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، بے شک ان نوح علیہ السلام بڑے شکر گزار بندے تھے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو فیصلہ سنا دیا تھا کتاب میں کہ تم زمین میں 2 مرتبہ ضرور فساد مچاؤ گے اور ضرور بہت بڑی سرکشی کرو گے۔ پھر جب ان دونوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے تم پر اپنے ایسے بندے بھیجے جو سخت لڑائی لڑنے والے تھے، پھر وہ گھروں کے اندر گھس گئے اور یہ وعدہ پورا ہونا ہی تھا۔ پھر ہم نے تمہیں دوبارہ ان پر غلبہ دیا اور ہم نے مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائی اور تمہیں تعداد میں زیادہ کر دیا۔ اگر تم بھلائی کرو گے تو اپنے ہی فائدے کے لیے بھلائی کرو گے اور اگر تم برائی کرو گے تو اپنے ہی نقصان کے لیے۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ظالموں کو تم پر مسلط کر دیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور تاکہ وہ مسجد اقصی میں داخل ہو جائیں جیسا کہ اس میں پہلی بار داخل ہوئے تھے، اور تاکہ جس پر غلبہ پائیں اسے تباہ و برباد کر دیں۔ امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم فرمائے، اور اگر تم نے پھر وہی فساد کیا تو ہم بھی وہی عذاب نازل کریں گے، اور ہم نے جہنم کو بنا دیا کافروں کے لیے قید خانہ۔ بے شک یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، اور ان مومنوں کو خوشخبری سناتا ہے جو نیک اعمال کرتے ہیں کہ بے شک ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اور بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور انسان برائی اسی طرح مانگنے لگتا ہے جیسا کہ بھلائی مانگتا ہے، اور انسان بہت جلد باز ہے۔ اور ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا ہے، پھر ہم نے رات کی نشانی کو تاریک بنایا اور ہم نے دن کی نشانی کو روشن بنایا تاکہ تم اپنے رب کا فضل یعنی رزق تلاش کرو، اور تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کر سکو، اور ہم نے ہر چیز کو خوب تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا ہے۔ اور ہم نے ہر انسان کا اعمال نامہ اس کی گردن میں لٹکا دیا ہے، اور ہم اس کے لیے قیامت کے دن نامہ اعمال کی ایک کتاب نکالیں گے جسے وہ اپنے سامنے کھلا ہوا پائے گا۔ کہا جائے گا اپنی کتاب پڑھ لو، آج تم خود ہی اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہو۔ جس شخص نے ہدایت قبول کی تو اس نے اپنے ہی فائدے کے لیے ہدایت قبول کی، اور جو گمراہ ہوا تو اس کی گمراہی کا نقصان بھی اسی پر ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ ہم رسول نہ بھیج دیں۔ اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو اطاعت کا حکم دیتے ہیں، پھر وہ اس کے بجائے اس بستی میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں تو ان پر عذاب کی بات ثابت ہو جاتی ہے، پھر ہم اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اور کتنی ہی قومیں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا نوح علیہ السلام کے بعد، اور آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر رہنے والا دیکھنے والا کافی ہے۔ جو کوئی دنیا میں فوری فائدہ چاہتا ہے ہم اسے اسی دنیا میں جلدی دے دیتے ہیں جتنا ہم جس کے لیے چاہتے ہیں، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنا دی ہے، وہ اس میں ذلیل و خوار ہو کر جھلسے گا۔ اور جو کوئی آخرت کا فائدہ چاہے اور اس کے لیے اس کے لائق کوشش کرے اور وہ مومن بھی ہو تو ایسے لوگوں کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ ہم ہر ایک کی مدد کرتے ہیں، ان کی بھی جو طالب دنیا ہیں اور ان کی بھی جو طالب آخرت ہیں، آپ کے رب کی بخشش سے، اور آپ کے رب کی بخشش کسی سے رکی ہوئی نہیں ہے۔ دیکھیے ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر کس طرح فضیلت دے رکھی ہے، اور یقیناً آخرت درجات کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے اور فضیلت کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے۔ اے مخاطب،
اللہ کے ساتھ دوسرا معبود نہ بنا، ورنہ تو ملامت زدہ اور بے سہارا بیٹھا رہ جائے گا۔ اور آپ کے رب نے حکم فرمایا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں ان میں سے کوئی ایک یا دونوں، تو انہیں اف تک نہ کہنا اور نہ ہی انہیں جھڑکنا، اور ان سے ادب سے بات کرنا، اور شفقت کرتے ہوئے ان کے سامنے عاجزی سے جھکے رہو اور دعا کرتے رہو، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ اگر تم نیک ہو جاؤ تو بے شک وہ رجوع کرنے والوں کو بہت بخشنے والا ہے۔ اور رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرو، اور مسکین اور مسافر کا حق بھی، اور فضول خرچی نہ کرو۔ بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اور اگر تمہیں منہ پھیرنا پڑے ان مستحقین سے اپنے رب کی رحمت خوشحالی کے انتظار میں جس کی تمہیں امید ہے، تو ان سے نرمی کی بات کہہ دیا کرو، اور اپنا ہاتھ نہ اپنی گردن سے باندھا ہوا رکھو کہ کنجوس بن جاؤ، اور نہ اسے بالکل ہی کھول دو، ورنہ ملامت زدہ تھکے ہارے رہ جاؤ گے۔ بے شک تمہارا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ فرماتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے نپا تلا کر دیتا ہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں سے بہت باخبر، خوب دیکھنے والا ہے۔ اور اپنی اولاد کو تنگدستی کے خوف سے قتل نہ کرو، ہم انہیں رزق عطا فرماتے ہیں اور تمہیں بھی، بے شک ان کا قتل بہت بڑا گناہ ہے۔ اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ ایک کھلی بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ اور کسی جان کو ناحق قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اور جسے ظلم سے قتل کیا گیا تو ہم نے اس کے وارث کو قصاص کا اختیار دیا ہے، تو چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے آگے نہ بڑھے، بے شک اس کی مدد کی گئی ہے۔ اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو یتیم کے لیے بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور عہد کو پورا کرو، بے شک عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور ناپ کو پورا کرو جب بھی ناپو، اور سیدھی ترازو کے ساتھ وزن کرو، یہ طریقہ بہتر ہے اور اس کا انجام بھی بہت اچھا ہے۔ اور ایسی چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہ ہو، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور زمین میں اکڑ کر مت چلو، بے شک نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ لمبائی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتے ہو۔ ان سب باتوں کا برا پہلو تمہارے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ یہ حکمت کی ان باتوں میں سے ہیں جو آپ کے رب نے آپ پر وحی فرمائی ہیں۔ اور اے مخاطب، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا، ورنہ تو ملامت کیا ہوا، دھتکارا ہوا جہنم میں ڈالا جائے گا۔ کیا تمہارے رب نے تمہیں بیٹوں کے لیے چن لیا ہے اور اپنے لیے اس نے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا ہے؟ یقیناً تم ضرور بڑی سخت بات کہہ رہے ہو۔ اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں مضامین کو طرح طرح سے بیان کیا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، مگر اس سے ان کی نفرت ہی بڑھتی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، اگر اللہ کے ساتھ اور معبود بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں، تب تو وہ ضرور عرش والے تک پہنچنے کے لیے کوئی راستہ ڈھونڈ لیتے۔ وہ اللہ پاک ہے اور ان باتوں سے بہت بلند و برتر ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ اسی کی پاکی بیان کرتے ہیں ساتوں آسمان اور زمین اور جو کوئی بھی ان میں ہے، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ بے شک وہ بڑا حلم والا، بڑا بخشنے والا ہے۔ اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے حائل کر دیتے ہیں ایک چھپا ہوا پردہ، اور ہم ان کے دلوں پر پردے ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ اسے سمجھ نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ پیدا کر دیتے ہیں۔ اور جب آپ قرآن میں تنہا اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں تو وہ پیٹھ پھیر کر نفرت کرتے ہوئے بھاگ جاتے ہیں۔ ہم خوب جانتے ہیں جس غرض سے یہ اسے سنتے ہیں، جب یہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں اور جب یہ سرگوشیاں کرتے ہیں، جب ظالم یوں کہتے ہیں
تم تو بس پیروی کر رہے ہو ایسے آدمی کی جس پر جادو کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیے وہ آپ کے لیے کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں، تو وہ گمراہ ہو گئے ہیں، لہذا اب وہ کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر کر ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے تم پتھر بن جاؤ یا لوہا، یا کوئی ایسی مخلوق جو تمہارے خیال میں ان سے بھی زیادہ سخت ہو، تو عنقریب وہ کہیں گے کہ کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ آپ فرما دیجئے وہی ہے جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا فرمایا تھا۔ پھر وہ آپ کے سامنے اپنے سر ہلائیں گے اور کہیں گے کہ یہ کب ہوگا؟ آپ فرما دیجئے امید ہے کہ وہ قریب ہو۔ جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کا جواب دو گے، اور تم خیال کرو گے کہ دنیا میں بہت تھوڑا عرصہ ٹھہرے ہو۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے بندوں سے فرما دیجئے کہ وہ ایسی بات کہیں جو بہتر ہو۔ بے شک شیطان ان کے درمیان فساد ڈالتا ہے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم فرمائے، یا اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے، اور ہم نے آپ کو ان پر ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا۔ اور آپ کا رب ان کو خوب جانتا ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں، اور یقیناً ہم نے بعض انبیاء علیہ السلام کو بعض پر فضیلت بخشی، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے ان کو پکارو جن کو تم اس کے سوا معبود سمجھتے ہو، تو وہ نہ تم سے تکلیف دور کرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ اسے بدلنے کا۔ جنہیں یہ پوچھتے ہیں وہ خود اپنے رب تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ ان میں سے کون اللہ کے زیادہ قریب ہے، اور وہ اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بے شک آپ کے رب کا عذاب ایسا ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ جتنی بھی بستیاں ہیں قیامت سے پہلے ہم انہیں ہلاک کر دیں گے یا انہیں سخت عذاب دیں گے۔ یہ بات کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ اور ہم نے فرمائشی معجزات بھیجنے اس لیے روک دیے کہ پہلے لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا تھا، اور ہم نے قوم سمود کو واضح نشانی کے طور پر اونٹنی عطا فرمائی تو انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم نشانیاں صرف ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں۔ اور یاد کیجئے جب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ بے شک آپ کے رب نے اپنے علم سے تمام لوگوں کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور ہم نے معراج میں جو منظر آپ کو دکھایا تھا اسے ہم نے لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے، اور اس درخت کو بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں مگر یہ ڈرانا ان کی سرکشی میں اضافہ ہی کرتا ہے۔ اور یاد کیجئے جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ اس نے کہا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ ابلیس نے مزید کہا اے اللہ بھلا تو اس کو دیکھ جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے تو میں چند ایک کے سوا اس کی اولاد کو ضرور قابو میں کر کے رہوں گا۔ اللہ نے فرمایا جا تجھے مہلت ہے، تو ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا تو بے شک جہنم ہی تم سب کی پوری پوری سزا ہے۔ اور ان میں سے جس پر تیرا بس چلے انہیں اپنی آواز سے بہکا لے، اور اپنے سواروں اور پیادوں کو ان پر چڑھا دے، اور ان کے مالوں اور اولادوں میں شریک بن جا، اور ان سے جھوٹے وعدے کر، اور شیطان جو وعدے ان سے کرتا ہے سب دھوکا ہے۔ بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، اور تیرا رب نگہبانی کے لیے کافی ہے۔ تمہارا رب وہ ہے جو سمندر میں تمہارے لیے کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اپنے رب کا فضل رزق تلاش کرو، بے شک وہ تم پر نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور جب تمہیں سمندر میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو جن کی تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو سب تمہارے ذہنوں سے گم ہو جاتے ہیں، پھر جب اللہ تمہیں نجات دے کر
خشکی کی طرف پہنچاتا ہے تو تم منہ موڑ لیتے ہو، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ تو کیا تم بے خوف ہو اس سے کہ وہ تمہیں خشکی کے کنارے زمین میں دھسا دے، یا وہ تم پر پتھر برسانے والی آندھی بھیج دے، پھر تم اپنے لیے کوئی بچانے والا نہ پاؤ گے؟ یا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں اس سمندر میں دوبارہ لے جائے، پھر تم پر سخت طوفانی ہوا بھیج دے، پھر تمہیں تمہارے کفر کی وجہ سے غرق کر دے، پھر تم اپنے لیے اس پر ہم سے کوئی پوچھ گچھ کرنے والا نہ پاؤ گے؟ اور یقیناً ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو عزت بخشی، اور ہم نے انہیں خشکی اور تری میں مختلف سواریوں پر سوار کیا، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا فرمایا، اور انہیں اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی۔ یاد رکھو اس دن جب ہم تمام انسانوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے، تو جس کا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، تو یہ لوگ اپنا اعمال نامہ پڑھیں گے، اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور جو شخص اس دنیا میں اندھا رہا تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، اور راستے سے بہت زیادہ بھٹکا ہوا ہوگا۔ اور قریب تھا کہ وہ آپ کو حق سے ہٹا دیں، اس سے جو ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی ہے، تاکہ آپ اس کے علاوہ کوئی اور بات ہم سے منسوب کر دیں، اور اس صورت میں وہ آپ کو اپنا دوست بنا لیتے۔ اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے۔ بالفرض ایسا ہو جاتا تو اس وقت ہم آپ کو دگنا عذاب زندگی میں اور دگنا موت میں چکھاتے، پھر آپ اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہ پاتے۔ اور قریب تھا کہ وہ اس سرزمین مکہ سے آپ کے قدم اکھاڑ دیں تاکہ آپ کو اس سے نکال دیں، اور بالفرض ایسا ہو جاتا تو یہ بھی آپ کے بعد زیادہ دیر یہاں ٹھہر نہ سکتے۔ یہی ہمارا طریقہ رہا ہے ان رسولوں کے بارے میں جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا ہے، اور آپ ہمارے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک ظہر، عصر، مغرب و عشاء کی نماز قائم کیجیے، اور فجر کے وقت قرآن پڑھا کیجیے۔ بے شک فجر کے قرآن نماز پڑھنے میں فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے۔ اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کیجیے، جو آپ کے لیے زائد عبادت ہے۔ امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ اور دعا کیجیے، اے میرے رب مجھے ہر جگہ سچائی کے ساتھ داخل فرما، اور سچائی کے ساتھ ہی مجھے نکال، اور مجھے اپنے پاس سے غلبہ اور مدد عطا فرما۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے۔ اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل فرماتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور وہ ظالموں کے نقصان ہی میں اضافہ کرتا ہے۔ اور جب ہم انسان پر انعام فرماتے ہیں وہ منہ موڑ لیتا ہے اور پہلو پھیر لیتا ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کرتا ہے، تو آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون زیادہ صحیح راستے پر ہے۔ اور وہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے، اور تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ اور اگر ہم چاہیں تو ضرور واپس لے جائیں جو وہی ہم نے آپ کی طرف فرمائی ہے، پھر آپ اس بارے میں ہمارے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حمایتی نہ پائیں گے، مگر آپ کے رب کی رحمت ہے کہ وہ ایسا نہیں کرتا، بے شک آپ پر اس کا بہت بڑا فضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، اگر تمام انسان اور جنات جمع ہو جائیں اس بات پر کہ وہ اس قرآن جیسا بنا لائیں، تب بھی وہ اس جیسا نہیں لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔ اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے سمجھانے کے لیے ہر قسم کی مثالیں طرح طرح سے بیان فرمائی ہیں، لیکن اکثر لوگ انکار ہی کرتے رہے۔ اور انہوں نے کہا، ہم ہرگز آپ کی بات نہ مانیں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری کر دیں، یا آپ کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو،
پھر آپ اس کے درمیان بہت سی نہریں جاری کر دیں، یا آپ آسمان کو ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں جیسا کہ آپ کا خیال ہے، یا آپ اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئیں، یا آپ کے لیے سونے کا ایک گھر ہو، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور ہم آپ کے چڑھنے کو بھی نہ مانیں گے یہاں تک کہ آپ ایک کتاب اتار لائیں جسے ہم خود پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، میرا رب پاک ہے، میں تو ایک بشر اور اللہ کا رسول ہوں۔ اور لوگوں کو ایمان لانے سے نہیں روکا جب ان کے پاس ہدایت آ گئی، مگر اسی بات نے کہ انہوں نے کہا کیا اللہ نے بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ اگر زمین میں انسانوں کے بجائے فرشتے ہوتے جو اطمینان سے چلتے پھرتے تو ضرور ہم ان پر آسمانوں سے فرشتہ رسول بنا کر بھیجتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے، بے شک وہ اپنے بندوں سے بڑا باخبر خوب دیکھنے والا ہے۔ اور جسے اللہ ہدایت عطا فرمائے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو آپ اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ اور ہم قیامت کے دن انہیں منہ کے بل اندھے، گونگے اور بہرے اٹھائیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جب کبھی جہنم کی آگ بجھنے لگے گی ہم ان کے لیے اور بھڑکا دیں گے۔ یہ ان کی سزا ہے کیونکہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، اور وہ کہتے ہیں کیا جب ہم مر کر ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا ہے، وہ اس بات پر قادر ہے کہ ان جیسے دوبارہ پیدا فرما دے، اور اس نے ان کے لیے ایک وقت مقرر فرما دیا ہے جس میں کوئی شک نہیں، پھر بھی ظالم لوگ انکار ہی کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو تم سب خرچ ہو جانے کے ڈر سے ضرور ہاتھ روک لیتے، اور انسان بہت ہی تنگ دل ہے۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 واضح نشانیاں عطا فرمائیں، تو آپ بنی اسرائیل سے پوچھئے، جب وہ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہا، اے موسیٰ، میں خیال کرتا ہوں کہ تم پر جادو کیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یقیناً تم جانتے ہو کہ یہ نشانیاں آسمانوں اور زمینوں کے رب نے ہی نازل فرمائی ہیں، بصیرت غور و فکر والی بنا کر، اور بے شک میں ضرور خیال کرتا ہوں کہ اے فرعون تو ہلاک ہو جانے والا ہے۔ پھر فرعون نے ارادہ کیا کہ ان موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو مصر کی زمین سے نکال دے، تو ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو غرق کر دیا۔ اور اس کے بعد ہم نے فرمایا بنی اسرائیل سے کہ تم زمین میں آباد ہو جاؤ، پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم سب کو اکٹھا کر کے لے آئیں گے۔ اور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل فرمایا، اور یہ حق کے ساتھ ہی نازل ہوا، اور ہم نے آپ کو صرف خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا تاکہ آپ اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا ہے۔ آپ فرما دیجئے تم اس پر ایمان لاؤ یا ایمان نہ لاؤ، بے شک جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے جب یہ قرآن ان پر تلاوت کیا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہمارے رب کا وعدہ پورا ہی ہو کر رہتا ہے، اور وہ ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے گر پڑتے ہیں، اور یہ قرآن ان کی عاجزی اور بڑھا دیتا ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی پکارو تو اس کے سب نام اچھے ہیں، اور آپ اپنی نماز میں آواز بہت بلند نہ کریں اور نہ بالکل آہستہ کریں، اور دونوں کے درمیان معتدل راستہ اختیار فرمائیں۔ اور فرما دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں
جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا اور نہ ہی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک ہے، اور نہ کسی کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی دوست ہے، اور اس کی خوب بڑائی بیان کیجیے۔